ہم شاعری کی طرف آتے ہیں تو اس کے اندر بھی کچھ پیمانے ہیں. فیلن 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 فیلن، فولن فولن فولن. ایک نثری شاعری ہے جس میں نا خیال ہوتا ہے، اچھا خیال ہوتا ہے، اعلیٰ خیال ہوتا ہے، سب کچھ ہے. وہ نثری نظم ہوتی ہے، نثری شعر نہیں ہو سکتا. جہاں ہم شعر کی بات کریں گے وہ کلام موزوں ہی ہوگا. اور شاعری کو نثر سے جدا کیا کرتی ہے؟ یہ موزونیت. اب یہ موزونیت کیا ہے؟ نثر کیا ہے آپ کے نزدیک؟ کیا ہے نثر؟ سادہ عبارت، کوئی بھی عبارت وہ کیا ہوگی؟ وہ نثر ہے ہمارے پاس. کوئی بھی سادہ عبارت، جیسے میں بات کر رہی ہوں نثر میں بات کر رہی ہوں. لیکن اگر میں اوزان میں تغزل کے ساتھ، موسیقیت کے ساتھ ایک اچھے طریقے سے بات کروں ایسے بڑی نظم کے انداز میں، تو وہ کیا ہوگی؟ وہ شاعری میں بات کرنا ہوگا، اس کو شاعری بولا جائے گا. لیکن یہ نثر ہے سادہ عبارت. ٹھیک ہے، سادہ عبارت کیا ہے؟ نثر ہے. شاعری اور نثر میں فرق کیا ہے؟ سادہ عبارت ہے نثر، شاعری کیا ہے؟ کلامی موضوع. کلامی موضوع سے کیا مراد ہے؟ اب اس پہ آ جائے، کیا ہے اس سے مراد؟ اس کو ہم بولتے ہیں وہ کلام جس میں وزن ہوتا ہے. دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے. اور آپ پوری مارکیٹ گھوم کے آ جائیں، وہ مہنگی سے مہنگی چیز مل رہی ہوتی ہے لیکن آپ کو وہ سستی چیز پہ دل آیا کھڑا ہے. آپ جا کے نا وہ چھوڑ کے جائیں گے، آپ اچھی چیز لے لیں گے، سب ہو گیا سب، لیکن وہ جو چیز چھوڑ کے گئے نا وہ دماغ میں ہوتی ہے. اب ایک طرح سے یہ شعر ویسے تو نہیں ہے اس حوالے سے، لیکن ایسے ہی اگر آپ ادھر بھی سوچیں تو مطلب بات یہ ہے کہ بس ایک خیال ہے، ایک چیز ہے جو رہ گئی ہے. وہی بات جب وہ کلام موضوع میں آ جاتی ہے، وزن میں کلام کی کہا ہوا، ٹھیک ہے، وزن میں ہو جو کلام، وہ کیا ہے؟ وزن میں کہا ہوا کلام شاعری ہے. اور وزن کیا ہے؟ وہی فیلن فیلن، مفائلن مفائلن، فولن فولن. تو اس طرح سے ہمارے پاس تقریباً 19 بحریں ہیں. اور یہ بحریں بھی کہاں سے آئی تھی؟ کوئی خلیل نامی عربی شخص تھے اور انہوں نے گزر رہے تھے، شاعر تھے، مطلب مینٹلی وہ تھوڑا یا میوزک کو سمجھتے ہوں گے. اب وہ گزرے، کہتے بازار سے گزر رہے تھے تو کوئی برتن بنانے والا، اسٹیل کے برتن یا اوزار بنانے والی دکان سے کوئی آواز آ رہی تھی، ٹھک ٹھک ٹھک. کوئی بھی آواز ہے اس کو تھوڑا سا آپ ردھم میں تھوڑا سا ترتیب سے کرنے تو اس میں ایک بڑا خوبصورت سی موسیقیت آ جاتی ہے. ہوتا تو وہ مطلب توے کے اوپر وہ چمچوں کے ساتھ کر رہا ہے نا، لیکن وہ کتنی بازو کا دور سے آ رہی ہے، بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہے. اس کے دماغ نے کام کیا اور اس نے ان کو، ان آوازوں کو یا ان سروں کو کہہ لے ایک طرح جو اس کے دماغ میں بنے، ان کو اس نے شاعری کی شکل میں یہ والے پھر اوزان دیے، بحریں پھر اس نے بنائی. اور یہ بحریں آگے سے آگے لوگوں نے اس میں ایڈ کرتے گئے. اب جب بھی کوئی آپ سے پوچھے نثر اور شاعری میں فرق ہے تو آپ پورے کانفیڈنس کے ساتھ کیا کہہ سکتے ہیں کہ نثر سادہ عبارت ہے اور شاعری کیا ہے؟ کلام موزوں. اچھا، تشریح آپ نے کرنی ہے. تشریح کا مطلب کیا ہے؟ اس دن چونکہ کلاس میں تو ہو گئی تھی بات تلخیص اور تشریح کی. تشریح ہے شرح کھول کے بتانا، شرح کر کے بتانا، بات کو طویل کر کے بتانا. شعر کے اندر کیا ہے، کسی لائن کے اندر کیا ہے. نثر کی بھی آپ کو کہی جاتی، نثری اسباق ہوتے تھے، ان کے بارے میں ایک چھوٹا سا عبارت دے کے کہا جاتا تھا کہ اس کی تشریح کریں. آپ اس کا پہلے حوالہ متن لکھتے تھے، پھر آپ سیاق و سباق لکھتے تھے، پھر تشریح کرتے تھے. اب جو اتنا کچھ تو نہیں. اور جب بھی آپ کو غزل کا شعر دیا جائے گا اس کا تو سیاق و سباق ہوتا ہی نہیں ہے. غزل کا ایک شعر ہے، وہ اپنا ہی اس کا میننگ ہے، الگ سے درمیان سے کوئی بھی اٹھا کے دے دیا انہوں نے کہیں سے بھی، تو آپ نے تو اس کی تشریح کرنی ہے. تو غزل کی کبھی بھی سیاق و سباق نہیں ہوتا اور غزل کا حوالہ بھی نہیں ہوتا. بس غزل میں شاعر کا نام لکھنا ہوتا ہے آپ نے، اور باقی آپ نے تشریح کرنی ہوتی جو اس میں بات کی گئی ہے، جو آپ کو سمجھ آئی ہے. وہ بعض اوقات ایک بات 2-3 جگہوں پہ اپلائی ہو رہی ہوتی ہے. دیکھیں شاعر نے جب کہا ہوتا ہے، شاعر کا مطلب یہ نہیں ہوتا. شاعر نے بعض اوقات بالکل سادہ سے کسی سینیریو پہ بات کی ہوئی ہوتی ہے نا. جب ہم غالب کی شاعری پڑھتے ہیں، جب غالب کے شاعری کے اندر جو ہم ایک اذیت کو محسوس کرتے ہیں، وہ اذیت جب تک ہم اس کی زندگی کو نہیں دیکھتے ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے. ہم میر کی زندگی کو جب تک جا کے نہیں پڑھتے، ہم اس کے نفسیاتی پہلوؤں پہ غور نہیں کرتے، اس کے تاثراتی پہلوؤں پہ غور نہیں کرتے، اس کی زندگی کے پہلوؤں پہ غور نہیں کر رہے ہوتے، تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ وہ کیوں اتنا پریشان ہے. جب ہم کسی کا شعر پڑھتے ہیں، جیسے اقبال بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، کوئی اور شاعر بھی بیچارہ اس رنگ کا شعر کہتے ہیں، ہم اس کا شعر ادھر لگا دیتے ہیں. تھوڑا آپ اپنی تنقیدی نگاہ اور اپنا وسیع مطالعہ بروئے کار لائیں مہربانی فرما کے. آپ ہر الٹے سیدھے شعر کو ہر الٹے سیدھے شاعر کے ساتھ مت جوڑیں. وہ جیسے درمیان میں ایک ہوا چلی تھی کہ ہر شعر، ہر لفظ کو، ہر جملے کو آپ کیا کرتے تھے؟
آخر میں فراز لگا دیا, آخر میں غالب لگا دیا, وہ بیچاری ان کی روحیں قبروں میں تڑپتی ہوں گی. ایسے نہیں کرنا ہوتا آپ نے. بہرحال چلے ہمیں نہیں پتا, ہمیں تکتی کا نہیں پتا, ہمیں بحروں کا نہیں پتا, لیکن جب ایک باوزن شعر ہمارے سامنے بولا جاتا ہے یا ہم پڑھتے ہیں تو اس کی سمجھ تو آتی ہے ہمیں. اور بے وزن شعر جب بولا جاتا ہے تو بھی فوراً سمجھ آتی ہے. اب اگر میں ایسے کہوں, اے دل والو کوچا جانا میں ایسے بھی حالات نہیں, تو اے دل والو جو میں نے الگ سے کر کے بولا ہے, جو اے میں نے لگایا ہے وہ ایکسٹرا ہے, اس کی وجہ سے وہ مصرع بن گیا ہے, وہ شاعری نہیں رہی ہے. غزل کا شعر دو مصروں والا, ایون نظم کا, مثنوی کا, قصیدے کا شعر آپ کے سامنے جب آئے گا, اگر وہ وزن میں ہوگا تو وہ جب بھی آپ خود بھی پڑھیں گے, آپ تھوڑے سے بھی سر میں ہیں, اگر آپ اچھا میوزک سنتے ہیں, اچھی شاعری سننے کے عادی ہیں, یا ایٹ لیسٹ فلموں ڈراموں میں میوزک ٹی وی پہ چلتے ہوئے میوزک میں بھی اگر آپ کو تھوڑا سر کی سمجھ, سر کی ایسے نہیں کہ سارے گاما پادھا نہیں, تو مجھے بھی نہیں آتا ہے یہ تال جو ہے نا, یہ مجھے بھی نہیں سمجھ آتی ہے. میں کہوں جی تبلا بج رہا ہے اور میں تال سمجھ گئی, ہم نہیں سمجھ سکتے, یہ بڑی ٹیکنیکل چیزیں ہیں. لیکن آپ کو سمجھ تو آتی ہے نا بے سرا کون ہو رہا ہے. گانا گاتے ہوئے کوئی بے سرا ہو جائے, ہم کہتے ہیں کہ کری جا رہا ہے, ہوتا ہے نا, ہم فوراً کہیں گے, مطلب ہم دوست احباب گھر والے ہی کہہ دیں گے تو رہن دے,